میری بات سن، او دنیا کائنات کا ملا، اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، تیرا مولوی کہتا ہے، میرا نہیں کہتا تیرے بارے میں، تیرا مولوی کہتا ہے کہ تیرا مولوی کہتا ہے حافظ جی تیری ماں بھی جنت، تیرا باپ بھی جنت، ساتھ پشت جنت۔ اور ظالم سن تو صحیح، تیرا بچہ قرآن کا حافظ بنے تو اس کی ماں بھی جنت، باپ بھی جنت، خاندان بھی جنت۔ نازلہ بہ روح الامین علی قلبک، جبریل لاتا رہا، محمد دل پہ ٹکاتا رہا۔ جس محمد کے پاس سارا قرآن آئے اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے؟ ابھی ایسا نہیں، لبیک کے نعرے کو ایسے عام نہ لیا کر، یہ تیرا نعرہ نہیں، یہ میرا نعرہ نہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، تاجور بیٹھے ہیں، قیامت کا دن حشر برپا، نفسی نفسی کا عالم، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، یار چھوڑ جائیں گے، دلدار، عقدار، منکھار، غمگسار، علاقے کے سارے سپورٹر ووٹر، جنرل، ایم پی اے، ایم این اے، شہنشاہ چھوڑ جائیں گے، لیکن اس دن کونین کا آقا، اقبال محمد، شہنشاہ محمد، بابا محمد، یاسین محمد، عابد محمد، ساجد محمد، شاہد محمد، بشیر محمد، نذیر محمد، سراج محمد، منیر محمد، لولا کے مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں لکھا ہے پیغمبر آخر الزمان سر کو سجدے میں رکھیں گے، آواز قدرت آئے گی، ارفع راسکا یا محمد یا محمد یا محمد۔ اور ظالموں سن لو، یہ فرشیوں کا نعرہ نہیں، عرش والے خدا کا نعرہ۔ میرے شہزادے نے بھرپور جذبے سے نعرہ لگوایا، ہمارے جاوید نے بڑے جذبے سے نعرہ لگوایا، سنیو آئے تو ہو، ان کے ساتھ مدد تو کرو نا۔ کچھ ٹائم میں نے بیان بھی کرنا ہے، ذرا ماحول فٹ ہو گیا ہے، بھائی ذرا ان کے ساتھ مدد کیا کرو، ان کو چندہ نہ دو، ایسا بندہ دو جو ان کے ساتھ ڈٹ کے نعرہ تو لگا سکے۔ اب میں نعرہ لگواؤں گا، تیرا ہاتھ بھی نیچے نہ آئے اور تیری زبان کی آواز عرش سے پار جائے۔ نعرہ تکبیر، جس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں وہ اٹھا لے، نعرہ تکبیر۔ تو شرم نہ کرتا ہو رب کا نام پڑھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جماعت اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت، غلامان مصطفیٰ، زور سے 5 مرتبہ لبیک۔ بھائی جان، صاحب ضرور گلانا، میاں نواز شریف کے نعرے لگتے ہیں، ضرور لگاؤ، عمران کے نعرے لگتے ہیں، میں کسی کا مخالف نہیں، میں تو اپنی جماعت کا وفادار ہوں۔ سمجھنا ذرا بات کو، ہماری مقدس محفل ہے نا، بھئی نواز شریف صاحب کے نعرے لگاتے ہو، ڈٹ کے لگاؤ، عمران کے نعرے لگاتے ہو، زور سے لگاؤ، زرداری صاحب کے لگاتے ہو، رکنے نہیں، لگاتے رہو، لگاتے رہو، مگر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سید کاظمی سرکار کی چوکٹ کو سلام کر کے کہتا ہوں کہ بندہ نواز شریف کا نعرہ لگائے اس وقت مر جائے، معلوم نہیں کہاں جائے گا، عمران کا نعرہ لگائے اس وقت مر جائے، مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا، زرداری صاحب کا نعرہ لگائے اس وقت مر جائے، جوانوں مجھے پتا نہیں کہاں جائے گا، ارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس وقت مر جائے، مر جائے، سودا بڑا سستا، آواز قدرت آتی ہے، جنت والے تم لے جاؤ، مالک یہ گنہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار
کا کردار دیکھوں یا کملی والے کا نعرہ دیکھوں؟ اللہ خوش رکھے. ایسے بیٹھنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے. زندہ باد مقام مصطفیٰ، زندہ باد والدین مصطفیٰ، زندہ باد. محترم حضرات، پیغمبر آخر زمان کے والدین کے متعلق غلط سوچ رکھنے والے لائنوں یاد رکھنا. میں نے کہا سید عالم، نور مجسم، مبدأ کائنات، مخزن کائنات، روح کائنات، ہادی کائنات، مہدی کائنات، آقا کل، خبیر کل، بصیر کل، علیم کل، شجیع کل، فصیح کل، بلیغ کل، ہادی کل، مختار کل، ختم الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے والوں کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ شفاعت کا تاج جب پہن کے آؤں گا. جب پہن سید صاحب دعا لینا چاہتا ہوں, جب شفاعت کا تاج پہن کے آؤں گا سب سے پہلے میں اپنی اماں آمنہ اور اب عبداللہ کی شفاعت بھی کروں گا, جنت میں لے جاؤں گا. بہت خوب. ابھی رکنا, بات کو آگے سننا. میرے رسول نے فرمایا میں اپنی ماں کی شفاعت کروں گا, اپنے ابا کی شفاعت کروں گا, پھر جنت میں لے کے جاؤں گا. یاد رکھو یہاں مزار پڑا ہے علامہ خدا بخش اظہر جو سنیت کی غیرت کا نام ہے, علامہ اقبال اظہری میری جماعت کے تاج کا نام ہے, علامہ مشتاق احمد اظہری میرے مسلک کے قرآن مان کا نام ہے, علامہ قاری غلام علی مہروی صاحب میری جماعت کے بڑے عالم ہیں. اور ان سے پوچھ لو شفاعت کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے. کیا بات, کیا بات. شفاعت کے لیے حضور والا ایمان کا ہونا لازم ہے. اور مولوی تیرے ہاں ہزار حسین کے ساتھ تو بغاوت کرے, علی کے ساتھ تو بغاوت کرے, حضرات حق چار یار کے ساتھ تو مخالفت کرے, پنجتن پاک کے ساتھ تو مخالفت کرے, اصحاب پیغمبر کے ساتھ کبھی مخالفت, کبھی آل پیغمبر کے ساتھ مخالفت, پھر تو جنت کا ٹھیکیدار جو نبی کو جنم دے اس آمنہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت قبلہ کعبہ, حضرت قبلہ کعبہ, حضرت یہ ایک بڑی بات آ گئی, علامہ صاحب بڑی بات آ گئی. میں تمہارے مسلک کے رضا کا ترجمان ہوں, تمہاری جماعت اہل سنت کا ایک ذمہ خطیب ہوں, مجھ سے سننا. کوئی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کی اماں سبحان اللہ, اور جو مولوی کی اماں ہو لوگ اس کے ماتھے کو بوسے دیتے ہیں, جو مولوی کا ابا ہو اس کے تاج کو سلام کرتے ہیں, اور جو نبی الانبیاء کے ماں باپ ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آپ نے جو عنوان دیا میرا دل خوش ہو گیا. بھئی بات یہ ہے, سنو ذرا, آج اگر میں امیر المجاہدین کا تذکرہ کروں, اس کے بیٹے بھی خوش, مرید بھی خوش, یا رسول اللہ کہنے والے بھی راضی. یا ذرا بات سننا, میں علی حجویری کا ذکر کروں, ان کے مرید خوش ہو جائیں گے. میں گنج شکر مہری علی کے مرید ذکر کروں, ان کے مرید راضی. اور یاد رکھنا حضرت ہے, اور تیری ماں تیرے باپ کی شان بیان کروں, مولوی راضی ہوگا. جب محمد عربی کے ماں باپ کا ذکر کرے, خدا بھی راضی, مصطفیٰ بھی راضی. زور سے
سنی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے عقیدے جیسا کائنات میں کسی اور کا عقیدہ ہی نہیں ہے. سنی گناہگار ہو سکتا ہے مگر غدار نہیں ہو سکتا. محترم حضرات اب ایک بات پروفیسر صاحب میرے پاس آئی سماعت کرنے کی کوشش کیجئے. گرامی قدر حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ 100 روپیہ ہے, یہ 100 روپیہ ہے. حضور آپ ناراض نہ ہونا, آپ میرے ہونا, اس لیے میں آپ کی تمثیل دے رہا ہوں. حضرت جی ادھر ہاتھ دکھانا. میں یہ 100 روپیہ حضرت کو دیتا ہوں بطور امانت. مجھے یقین ہوگا کہ یہ امین ہے. کیا بات, کیا بات ہے, بہت خوب. مجھے یقین ہوگا کہ یہ امین ہے اور یہ واپس جب میں مانگوں گا دے دیں گے. ایک بات. دوسری بات اس کو سنبھال کے رکھیں گے, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ نہیں ڈالیں گے, اس کو چھپا کے رکھیں گے. جس طرح یہ اپنی حفاظت کریں گے ایسے ہی میری اس امانت کی حفاظت کریں گے. بھلے لوگوں, محترم حضرات, اللہ پاک کوئی توجہ کر سبحان اللہ پڑھ دے. گرامی قدر حضرات, پاک رب نے اپنی امانت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ پاک کے سنت میں عطا فرمائی اور وہی امانت پاک حضرت آمنہ پاک کے شکم میں عطا فرمائی. کائنات والوں ذرا سوچ کے بتانا, پاک رب کی امانت کے جو قدردان تھے اللہ نے وہ امانت ان کو دی اور جن کو امانت دی ایمان سے بتانا یہ ہاتھ نہیں, اشارہ کر دے سورج پلٹ کے آتا ہے, اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کر دے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اشارہ کر دے کنکر ابو جہل کی مٹھی میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یارو جس نے 9 ماہ محمد کو اٹھایا ہے وہ کتنی جنت والی ماں ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میں نے پڑھا نبی مختار رسالت مآب کونین کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو بھائی مولویو, تول نہ لگانا. تو اپنے باپ کے ساتھ اپنی تول لگائے نہیں لگا سکتا, وہ تیرا باپ ہے, اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. ماں کے ساتھ ہے وہ بھی بشر ہے, یہ بھی بشر ہے, وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان. تو بڑے بھائی کے ساتھ اپنی تول لگائے نہیں لگا سکتا, وہ تیرے باپ کی پت کا وارث ہے. تیرا ہے بھائی, خون ایک, شجرہ ایک, نسل ایک, اصل ایک, دودھ بھی ایک, لیکن بڑا بھائی تو بڑا ہے, چھوٹا تو پھر چھوٹا ہے. ظالم, اتنی اوقات والا ہو کے تو محمد عربی کی ذات سے ترازو اٹھا کے تول لگاتا ہے. ظالم حیا کر, میرے محمد عربی وہ شان والے ہیں, وہ بنانے میں لاجواب, محمد بننے میں لاجواب, اور محمد کے ماں باپ کونین کے ماں باپ میں لاجواب. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور بات ہے میرے ذہن میں, سید صاحب تمہارے نانا کی اور خاندان کی تعریف کر رہا ہوں. میں تمہارے بڑے خاندان کا کمی ہوں, میراثی ہوں, اور میراثیوں کو تو سب کچھ ملتا ہے. ملک صاحب, خان صاحب, رانا صاحب, چودھری صاحب, تیرے کمی اور میراثی تجھے پیارے لگتے ہیں تو محمد عربی کو بھی اپنے کمی اور میراثی بڑے پیارے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. سبحان اللہ کر پڑھ لو تو ایک بات تمہیں سنا دوں. اگر تم سن سکو نا تو مجھ سے سن لگو. وہ امیر المجاہدین جس کو لقب سنیت والے امیر المجاہدین دیتے ہیں, شیخ القرآن والحدیث دیتے ہیں, عالم بعمل عالم قرآن دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں محمد کے در کا کمی ہوں, میری پہچان یہ ہے, میرا تعارف یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کے در کا میراثی ہوں. زمانے والوں تم نے دیکھا بادشاہ بھی مرے, شہنشاہ بھی مرے, جنرل بھی مرے, چیف بھی مرے, بادشاہ بھی مرے. مرنے کے بعد چھپ کے جنازہ پڑھ کے 4 بندے دفن کرتے تھے, لیکن محمد کے در کے کمی کا کمال دیکھو, زمین تھوڑی ہو گئی, غلامان محمد زیادہ. کیا بات,
جاتے ہیں اللہ ان کو یہ شانیں دیتا ہے, یہ مرتبے اور مقام دیتا ہے. محترم حضرات, میں نے پڑھا ایک بات ہے, ایک دلیل والی بات ہے کہ بلا یاسینی صاحب, ہائے ہائے بڑی دلیل والی بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پھٹ گیا, کہتے ہیں نا کہ دودھ پھٹ گیا ہے, دودھ خراب ہو گیا ہے. اللہ اکبر, پو کا مہینہ ہو, دودھ بھینس کے پاس ہے, کبھی پھٹا ہے؟ بولو تو صحیح, کبھی پھٹا ہے؟ اور وہ ہار کی گرمی ہے, دودھ بھینس کے پاس ہے, کبھی پھٹا ہے؟ تو بولو تو صحیح بابے, نہیں پھٹا نا. ہائے ہائے محترم حضرات, ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب یہ وہاں سے چلا, برتن میں آیا, برتن خراب تھا, دودھ پھٹ گیا, دودھ کا قصور نہیں, برتن کا قصور. حضرت جی قبلہ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ میرے ہو نا بڑے پیارے. محترم حضرات, آپ کی ماں برتن دھونے لگی, میری ماں برتن دھونے لگی, سارے برتن ایک مرتبہ, ایک برتن ایسا ہے اس کو 3 مرتبہ دھویا. حضرت نے اپنی ماں سے پوچھا, میں نے اپنی ماں سے پوچھا, اماں خیر ہے, باقی سب برتن ایک مرتبہ, اس کو 3 مرتبہ. کہا بیٹے رک جا, یہ دودھ والا برتن ہے. بولو بولو, نہیں مرتے, پڑھ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہے تو زور سے پڑھ دے. بڑے بڑے مولوی جنگ میں گندی نالی میں مر گئے, سبحان اللہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے, شہادت کا رتبہ ہے, زور سے. میں نے کہا, حضرت نے اپنی اماں سے پوچھا, اماں 3 مرتبہ. کہا یہ دودھ والا برتن ہے بیٹے, دودھ ہوتا ہے اللہ کا نور, اور نور کے لیے برتن کا پاک ہونا ضروری ہے. کیا بات, کیا بات. حضرت جی علامہ صاحب, جب برتن پاک ہوگا پھر دودھ جمے گا, جمے گا, دہی بنے گی, دہی بنے گی, لسی بنے گی, لسی بنے گی, مکھن بنے گا, مکھن بنے گا, تو گھی بنے گا, پھر دنیا کے کام آئے گا. ثابت کیا ہوا کہ برتن کا پاک ہونا ضروری ہے. دودھ پاک, پاک نور, نور کے لیے برتن پاک ہو. اور کائنات کے جہنمی ہو, مصطفیٰ کے والدین کی ذات پہ بکنے والوں, تیری ماں سکر ہے, تیری ماں عقل مند, دانا, حکمت والی, کہ وہ برتن دودھ والا 3 مرتبہ دھوتی ہے, میری ماں عقل والی 3 مرتبہ دھوتی ہے. کہ دودھ ہے نور, نور کے لیے برتن پاک چاہیے. جب رب کونین کا نور محمد عربی آمنہ کو دے رہا تھا, دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ برتن کتنی پاک ہے. لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک یا رسول اللہ. کیا صرف ان بچوں نے نعرہ لگانا ہے نا, تو یہ میں مدرسے میں لگوا دوں گا. کیا بات. اگر ان بچوں نے بیچاروں نے نعرہ لگانا ہے تو میں مسجد میں لگوا دوں گا, اپنے مدرسے میں لگوا دوں گا, وہاں بھی بچے پڑھتے ہیں. یہاں تم یار کے نعرے لگانے آئے ہو, 3 کلو کا سر ہلاؤ, ٹکے کا فائدہ نہیں, آدھی شیطان کی زبان ہلا, یا رسول اللہ تو کہہ دے, مدینے والا کہہ دے گا واہ غلام, تو نے میری غلامی کا حق ادا کر دیا. زور سے لبیک یا رسول اللہ بولو, زور سے. ختم نبوت حضرت جی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی جماعت کے اجلاس میں کہا, اور جوانوں, اور سنو جوانوں, کیا بات. میں لبیک والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا, کیا بات. اپنے دل کی تسکین کے لیے کہہ رہا, اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. جب دل خوش ہوگا, دل سے بات نکلے گی, پھر زمانہ خوش ہوگا. کیا بات. میں نے کہا تھا, او سنی جوانوں, ختم نبوت پہ پہلا تم نے دیا تھا سیدی شاہ احمد نورانی, علامہ عبدالستار خان نیازی, علامہ عبدالمصطفی الازہری, علامہ محمد شفیع قاروی, یہ سارے تمہارے تھے.
क्या बात वो थे जिन्होंने नबूवत का दरवाजा खोला था कि नबी के बाद कोई और आ जाए, मुस्तफा की खत्म नबूवत में फर्क नहीं आता। तो कादियानी ने कहा दरवाजा उन्होंने खोला है, मैंने कहा ये ना आए मैं आ जाऊं। ये हकीकत है, उलमा बैठे हैं, उन्होंने कहा ये ना आए मैं आ जाता हूं, दरवाजा तो खोल दिया है। मैंने कहा जमाने वालों, तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे अकाबिर ने, तुम्हारी जमात ने, तुम्हारी जमीयत ने नारे भी लगाए, अपने खून के नजराने भी दिए और खत्म नबूवत पे पहरा दिया। भुट्टू ने दस्तखत किए, कादियानी कल भी काफिर, आज भी काफिर, क़यामत तक काफिर, क़यामत के बाद भी काफिर। सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ सकता ऊंची आवाज से। मैं तो कहता हूं भुट्टू के रूह के सवाब के लिए ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मैं बताऊं पता नहीं क्या मुश्किलात आ जाए, लेकिन आने दो, मैं तो मदीने वाले यार का जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त दो कमांडिंग चीफ मिर्जाई थे और बड़े बड़े ओहदे वाले मिर्जाई थे, बड़े बड़े जनरल कर्नल मिर्जाई थे। उसने कहा था मैं 10 खत मौत के परवाने पे कर रहा हूं, तो उन्होंने वो करके दिखाया। जब मरने लगा तो किताब में लिखा है जो काम मैंने किया था मुझे यकीन है खातमुल मुरसलीन मेरे गुनाहों को नहीं देखेंगे, अपनी रहमत के सदके, इस 10 खत के सदके जन्नत के टिकट पे 10 खत करके देंगे। कहेंगे ज़ुल्फ़कार मैं तेरे काम नहीं देख रहा, मोहम्मद का नाम देख। बेशक मैंने अपनी जमात के लोगों से कहा, अल्लामा साहब मैंने कहा लोगों खत्म नबूवत का पहरा तुमने दिया, काज तुम्हारा, अकीदा तुम्हारा, और तुमने ये काम किया। फिर ये टाइटल ले गए देवबंद वाले, चंदे भी लिए, बंदे भी लिए, माल भी लिया, करेंसी भी ली, फलूस भी लिए, डॉलर भी लिए, रियाल भी लिए, बहुत कुछ कमाया, घर भी बनाए, बंगले भी बनाए, कोठी भी बनाई, अल्लाह अकबर। लेकिन उनके किसी चाहने वाले ने मुखालफत नहीं की। उसने कहा हल भी मजीद और ले आओ और ले आओ और ले आओ। जहाँ मौलवी एक कमरा बना ले लोग फतवे लगाते हैं, ये पैसा कहाँ से आया? अल्लाह के बंदे जो तूने खत्म शरीफ पढ़वाया था ना बाबे का, जो वेलें दी थी उन वेलों से मौलवी ने कमरा। क्या बात। इसके पास डॉलर कहाँ है, इसके पास रियाल कहाँ? अच्छा की बात सुनो, मैंने कहा जमाने वालों उन्होंने काम तुम्हारे बुजुर्गों का था, तुम्हारी सुस्ती की वजह से उन्होंने ये टाइटल खींच लिया, आदमी बना ली, मजलिस बना ली, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत बना लिया। वो खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे, वो तो अपने शिकम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अब तुमने जब चीफ ने नारा लगाया था मुस्तफा की खत्म नबूवत की अजमत के खिलाफ, तो वो बाद में आए थे, आने वाले मोहम्मद के गुलाम थे, सुन्नी जवान। बोलते नहीं हो, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। तो किबले वाला मैंने कहा लोगों टाइटल काम तुम्हारा था, टाइटल वो ले गए, चंदा भी लिया, खा भी गए, घर भी बनाया, मुल्क तोड़ने वाले घर को जोड़ते रहे, तुम आपस में लड़ते रहे, आपस में दस्तों गिरबान रहे, आपस में एक दूसरे को काफिर बनाते रहे। छोड़िए, हम मुइनुद्दीन के गुलाम हैं, सारे मुसलमान हैं, हम काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले हैं, अपनों को काफिर बनाने वाले नहीं। इतना याद रख लो, टाइटल देवबंद वाला ले गया था, काम तुम्हारा था। एक बाबा निकला मैदान में आया, इधर मेरे हाथ को देखना, उसने वो टाइटल ऐसे खींच के तेरी झोली में रख दिया। अब दो चार नारे लगा के इस टाइटल की हिफाजत तो कर ले। खड़े रहो, बैठना नहीं है।
میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، گنبد خضرا میں محمد عربی کا ابو بکر جب اس بابے کو دیکھ کے نعرہ سن رہا ہوگا نا، خوش بڑا ہو رہا ہوگا، خوش بڑا ہو رہا ہوگا کہ جوان اور بڑے اور بوڑھے سب لگا رہے ہیں، کیونکہ پہلا